السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ملک محمد اجمل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نارول میں پریکٹس کرتا ہوں۔ تو مجھے کسی ذاتی سلسلہ کے کام میں ذاتی کام کے سلسلہ میں جیلم جانا پڑا، تو میں نے سوچا کہ میرے پاس ٹائم ہے تو میں کیوں نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کو بات کر سکوں، کیونکہ ان کے میں نے ویڈیو کلپس بہت دیکھے ہوئے تھے، اور جو کنٹروورسیز اور جو وہ اشکالات صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ان سے ایک بات تو کر کے دیکھوں نا، تاکہ حجت قائم کر سکوں کہ میں نے بھی کوئی نہ کوئی کام کیا ہے۔ تو میں وہاں پہنچا، بڑی مشکل سے ڈھونڈا ان کو، مل نہیں رہا تھا سارا کہ وہ کہاں ہیں۔ جب میں پہنچا تو پروگرام تقریباً ان کا اینڈ ہوا تھا اور وہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اور جب وہاں میں پہنچا تو لمبی چوڑی تلاشی دینے کے بعد میں وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، تو وہاں پہ ایک سوال کا جواب وہ دے رہے تھے کہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں ہوتا، اور ایک ترمذی شریف کا ایک حوالہ دے رہے تھے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر اور اس کے ساتھ جنبی کا لفظ بھی جو ہے نا وہ استعمال کیا کہ وہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو مسلم اور بخاری شریف جو ہے نا اس کو ایک معیار بنا کے نا تو چیزوں کو پرکھتا ہوں، اور اسی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو حدیث ہے ترمذی میں وہ اتنی درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی حالت میں کھانا بھی کھایا ہے، روزہ رکھا ہے، سوئے بھی ہیں، تو اس لیے اس چیز کو سب سے بہترین یہی ہے چیز جو مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ یہ بالکل انہوں نے درست بات کی۔ اب سوال جواب ختم ہو گئے تو میں کھڑا ہوا، میں کہا سر میں بہت دور سے آیا ہوں اور ایک بات آپ سے کرنی ہے، لیکن انہوں نے میری طرف دھیان کوئی نہ دیا۔ ساتھ والوں نے مجھے کہا آپ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ میں پھر بیٹھ گیا، وہ اپنے کمرے کے اندر چلے گئے لوگوں کے ساتھ تصویریں بنانے کے لیے، حالانکہ وہ خود ہی کہہ رہے تھے مجھے تصویریں بناؤ شوق ہی کوئی نہیں، مجھے ٹاور بڑا میں اوکھا ہی سمجھنا کام ہے سارے نوں تصویریں بناؤ۔ تو وہ سب کے ساتھ باری باری تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ تو میں نے عثمان بھائی وہاں پہ ہیں جو میرا خیال ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان سے ملا اور ان سے بات کی، تو وہ کہہ رہے تھے چلے میں آپ کے لیے نا ٹائم مینیج کرتا ہوں۔ تو 1.5 گھنٹہ کے بعد ٹائم ملا اور وہ مصروف باہر آئے، آ کے بیٹھے، ہاں کتنے سوال کرنا جی؟ میں سر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہنے کرو، میں کھڑا ہونے لگے تو کہنے نہیں بیٹھ کے کر دو۔ میں بیٹھے ہوئے بات کی کہ سر میں پہلے تھوڑی سی ایک بات کر دوں کہ میں دہریہ رہا ہوں اور میرا تعلق جو ہے ایسے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہے جو صوفیزم کی قائل تھی۔ الحمدللہ میں بہتر ہوں۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی الحمدللہ۔ تو پھر میں نے بات شروع کی، کہتے سوال پوچھو۔ میں نے کہا کہ یہ ہے بات کہ آپ نے ابھی وہ حدیث جو تھی کتا اور اس کے علاوہ ساتھ جو ہے اپنا تصویر کے بارے میں، اور دوسری حدیث جو ترمذی کے اندر ہے اس کے بارے میں بات کی تھی، انتہائی شاندار بات کی تھی آپ نے کہ میں پیرامیٹرز بناتا ہوں بخاری شریف کو اور صحیح مسلم کو۔ تو میں نے کہا آپ نے بالکل درست یہ بات کی ہے کہ آپ پیرامیٹر بہت ٹھیک طرح سے بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ صحابہ کرام کے بارے میں جو پیرامیٹرز ہیں وہ پھر کیوں بدل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں صحابہ کی شان کے بارے میں کہ جو احادیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں آئی ہیں، آپ ان پیرامیٹرز کو پھر کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ دیگر کتب حدیث جن میں ضعیف حدیثیں ہیں، اور پھر آپ سہارا لیتے ہیں تاریخ کا جو کہ مسخ شدہ ہے، جس میں ایملگمیشن ہے، آپ اس کا سہارا پھر کیوں لیتے ہیں، اور صحابہ کرام کے کرداروں کو مشکوک بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نکل جائے، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کو بھی مشکوک بنا دیا ہے۔ تو وہ ایک دم اتنے غصے میں آئے میری بات سننے کے بعد، انہوں نے میز پہ اس طرح سے زور سے غصے سے دونوں ہاتھ مارے اور ان کے منہ سے تھوک نکلنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا شٹ اپ، شیم آن یو، شیم آن یو۔ اس طرح میرے ساتھ انہوں نے لہجے میں بات کی کہ تم میرے ساتھ یہ الزام لگا رہے ہو۔ میں چپ کر کے وہاں بیٹھا رہا، اور پھر اس نے ایک اور بات مجھ سے پوچھی کہ میں نے ایک بات کر دی کہ جس طرح میں
جب دہریہ تھا تو لوگوں کو اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال کے نا کافر بنا دیا کرتا تھا، وہ بھی اللہ کا منکر ہو جاتے، تو آپ بھی ایسے کر رہے ہیں۔ تو اس غصے میں لال پیلا ہوا اور مکے پھر اس نے ٹیبل پہ مارے، اور ٹیبل پہ مکے مارنے کے بعد اس نے مجھے کہا چٹی داڑھی ہے تیری، شرم نہیں آتی گلاں کر دیا، منو یہو جی گلاں کرنا پیا، اور اس طرح کی دیگر باتیں کر کے صرف ننگی گالیاں نے دی۔ حالانکہ میرے جو سوال تھا اس کو جواب دینا چاہیے تھا، اور صرف ننگی گالیاں نہیں دی، برا بلا کہہ کے اخیر قسم کا وہ جو ہے اپنا کمرے میں تشریف لے کے بھاگ گئے۔ تو الحمدللہ یہ میں نے سارا کام کیا ہے، اور اس کے منہ کے اوپر جو ہے میں نے اس کی اوقات بتائی ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں کس طرح سے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہو ان ہستیوں کے بارے میں کہ جن کے اوپر قرآن آیا ہے، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ان کی صداقت بیان کی ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ بخاری اور مسلم جو ہے وہ بری پڑھی ہیں، اور کتب دیگر حدیث بھی ہیں وہ بری پڑھی ہیں۔ تو یہ آدمی جو ہے اسلام کے جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اسلام سے دور کر رہا ہے، اور اس کے اندر کا خبث جو ہے وہ اب کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ کام